بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ اس کا دین سر بلند ہو، اس کو دنیا میں غالب فکر کا مقام حاصل ہو، مگر دین کے فکری غلبے کے لیے عالمی حالات کی موافقت ضروری ہے. خدا نے ہزاروں سال کے عمل سے پیغمبر آخر الزماں کے لیے موافق حالات پیدا کیے. آپ نے ان حالات کو جانا اور حکیمانہ طور پر استعمال کر کے اسلام کو دنیا میں غالب فکر کا مقام عطا کیا. اب دوبارہ پچھلے 1000 سال کے عمل کے نتیجے میں خدا نے وہ تمام موافق حالات جمع کر دیے جن کو استعمال کر کے اثر نو اسلام کو دنیا کا غالب فکر بنایا جا سکے، اسلام کو دوبارہ وہی برتری اور سربلندی حاصل ہو جو ماضی میں اسے حاصل تھی. مگر ان امکانات کو واقع بنانے کے لیے ایک ایسی سنجیدہ جد و جہد درکار ہے جو وقت کے گہرے شعور پر ابھری ہو، جو رد عمل کی نفسیات سے پاک ہو کر مثبت عمل کرنا جانتی ہو. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ رد عمل کی یعنی ریئیکشن کی نفسیات سے پاک ہو کر مثبت عمل یعنی پازیٹیو ایکٹیویٹی کے ساتھ آگے بڑھا جائے. یعنی ایک ری ایکٹیو ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا، پرو ایکٹیو نہیں. آپ اپنے اسی رمضان پروگرام کے حوالے سے دیکھیے کہ کیا یہ کسی کے مقابلے پر مبنی تو نہیں، کیونکہ عام طور پر لوگ دین کا کام کس وقت کرتے ہیں؟ مثلا کسی ایک فرقے نے مسجد بنا لی تو دوسرا سرگرم عمل ہو جائے گا کہ ہم بھی یہ کر لیں. ٹھیک ہے، وہ ایک خیال ضرور آتا ہے، لیکن اس میں پھر کیا ہوتا ہے، بہت سے اہم اسباب ہم مد نظر نہیں رکھتے، یعنی ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اہم ضروریات کو، یا وہ پلاننگ ایسی پلاننگ نہیں ہوتی کہ جس میں حالات اور ضروریات کا خیال رکھا جائے. اس میں پھر غالب فکر کیا ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ کام کرنا ہے مجھے. یعنی ریئیکشن میں ہم بعض اوقات بے ہنگم قسم کی ایفرٹس لگا دیتے ہیں اور بہت سی ضروریات کو فراموش کر دیتے ہیں. جو ہر دوسرے احساس کو قربان کر کے صرف دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے والی ہو، یہ ہم سب اپنے آپ کا اچھی طرح جائزہ اس میں لیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس بھی آپ چونکہ انشاءاللہ ایک عمل کی دنیا میں داخل ہونے والے ہیں، تو آپ ضرور اپنے آپ کو پرکھیں اس معیار پر. جہاں بھی کہیں میں جا رہی ہوں، کہیں اس میں تو نہیں کہ میں فلاں کے مقابلے میں اچھا بن کے دکھا دوں، یا اس کو ہرا دوں، یا اس کے سامنے میرا نام بلند ہو جائے. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ ہم نے اپنے ہی لوگوں کو سیکولر اور ریلیجس میں بانٹ کے رکھ دیا ہے. تو ایک ری ایکشن تو ان لوگوں کے خلاف ہوتا ہے جو دین سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ری ایکشن بعض اوقات اپنوں ہی کے ساتھ کرنے لگتے ہیں، ہم انہی کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. جو ربانی حکمت کی رہنمائی میں اٹھی ہو، نہ کہ انسانی کج فہمیوں کی بنیاد پر، جس کا محرک خدا کی بڑائی قائم کرنا ہو، نہ کہ قومی فخر اور مادی عظمت کا جھنڈا لہرانا. ایسے ہی لوگوں نے پہلے بھی خدا کے دین کو سربلند کیا تھا، اور ایسے ہی لوگ آج بھی خدا کے دین کو سربلند کریں گے. اس کے برعکس جو لوگ سطحی نعروں پر بھیڑ جمع کرنے کو کام سمجھیں، جو ہر پیش آمدہ مسئلے پہ دوڑنا شروع کر دیں، وہ صرف خدا کے پیدا کیے ہوئے امکانات کو برباد کریں گے. وہ ان امکانات کو واقع بنانے والے ثابت نہیں ہو سکتے. کیا معنی امکانات کو واقع بنانے؟ یعنی اللہ نے جو اس وقت ہمیں مواقع دیے ہیں، ان سے کوئی تعمیری چیز سامنے آنے کی بجائے ان مواقع کو ضائع کرنا ہو جائے گا. ایک تقابل. اب یہ مقابلہ کرتے ہیں آج کے حالات کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلامی انقلاب آیا، اس میں تاریخی روایات کے مطابق کل 1018 آدمی ہلاک ہوئے، ساری جنگوں میں دونوں طرف کے. اس انقلاب کی تکمیل 23 سال میں ہوئی. ان 23 سالوں میں جو غزوات پیش آئے، ان کی تعداد 81 بتائی جاتی ہے. تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 27 غزوات میں شرکت، اور عملاً باقاعدہ جنگ صرف چند ہی غزوات میں پیش آئی. اسی لیے جو چند غزوے جو ہوئے ہیں واقعی ایکچولی انہی کے حالات آپ کو معلوم ہے. باقی یہ ہے کہ مٹ بھیڑ ہوئی لیکن جنگ نہیں ہوئی، یا دشمن نہیں پہنچا، یا اور کئی وجوہات پر. ان لڑائیوں میں مجموعی طور پر ہلاک ہونے والوں کی تعداد اس طرح: مسلمان مقتولین 259، غیر مسلم مقتولین 759، کل 1018 ہیں. صدر اول کا یہ انقلاب تاریخ کا عظیم ترین انقلاب تھا جس نے انسانی تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا. اتنے بڑے انقلاب میں مقتولین کی یہ تعداد اتنی کم ہے کہ اس کو غیر خونی انقلاب کہا جا سکتا ہے، بلڈ لیس ریولوشن یعنی کہہ سکتے ہیں آپ.
ہمارے لکھنے اور بولنے والے اکثر پرجوش انداز میں اس انقلاب کا مقابلہ موجودہ زمانے کے غیر اسلامی انقلابات سے کرتے ہیں۔ وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اسلامی انقلاب صرف 1000 آدمیوں کی جان لے کر کامیاب ہو گیا، جبکہ فرانس میں جمہوری انقلاب لانے کے لیے اور روس میں اشتراکی انقلاب لانے کے لیے اتنے زیادہ آدمیوں کو قربان ہونا پڑا جن کی تعداد لاکھوں میں شمار ہوتی۔ یہ تقابل ہم کو بہت پسند ہے کیونکہ اس میں ہماری پرفخر نفسیات کو تسکین ملتی ہے، مگر یہاں تقابل کی ایک اور صورت ہے جس پر مسلمانوں نے کبھی غور نہیں کیا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ دوسرا تقابل نصیحت کا تقابل ہے، اور نصیحت آدمی کے لیے ہمیشہ بہت کڑوی ہوتی ہے۔ یہ دوسرا تقابل ہے کہ آپ صدر اول کی اسلامی دعوت میں مرنے والے کا مقابلہ موجودہ زمانے کی مسلم تحریکوں میں مرنے والوں سے کریں، یعنی اپنے ساتھ کریں۔ آج کا مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے خود کو کمپیئر کرے۔ بالفاظ دیگر صدر اول کے انقلاب سے خود اپنی انقلابی کوششوں کا موازنہ کریں۔ مسلمانوں نے موجودہ زمانے میں دینی انقلاب اور اسلامی جہاد کے نام پر بڑی بڑی تحریکیں اٹھائی ہیں۔ مسلمان جس طرح زمانہ رسالت کے دینی انقلاب کا تقابل غیر مسلموں کے لادینی انقلابات سے کرتے ہیں، اسی طرح انہیں چاہیے کہ وہ زمانہ رسالت کے انقلاب کو سامنے رکھ کر خود اپنی اٹھائی تحریکوں کو تولیں اور ان کے نتائج کا جائزہ لیں۔ اگر مسلمان یہ تقابل کریں تو حیرت انگیز طور پر پائیں گے کہ انہوں نے پیغمبر کی تحریک کے مقابلے میں دوسری اقوام کی لادینی تحریکوں کو جس مقام پر کھڑا کر رکھا ہے، عین اسی مقام پر خود ان کی موجودہ زمانے کی تحریکیں بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ الجزائر کے جہاد آزادی میں 25 لاکھ مسلمان مرے، ہندوستان کے جہاد آزادی میں 5 لاکھ علماء اور مسلمان شہید ہوئے، اسلامی پاکستان کو وجود میں لانے کے درمیان 1 کروڑ انسان کام آئے۔ اسی طرح شام، عراق، ایران، مصر، فلسطین اور دوسرے علاقوں میں جو لوگ اسلام کے نام پہ جانیں دے رہے ہیں، ان کی تعداد لاکھوں سے بھی زیادہ ہے۔ مزید یہ کہ ان تمام قربانیوں کا حاصل کچھ نہیں۔ صدر اول کی اسلامی تحریک میں 100 آدمی کام آئے، اس کے بعد ایسا دوررس انقلاب آیا جس کے اثرات ساری دنیا نے محسوس کیے۔ موجودہ زمانے کی اسلامی تحریکوں میں مجموعی طور پر 10 کروڑ آدمی ہلاک ہوئے، اس کے باوجود زمین کے اوپر کوئی چھوٹا سا خطہ نہیں جہاں اسلامی انقلاب حقیقی معنوں میں کامیاب اور نتیجہ خیز ہوتا نظر آتا ہو۔ یعنی زبانی تو ہے، ایک نعرے کی حد تک، ایک نظریے کی حد تک تو ہے، مگر پریکٹیکلی نظر نہیں آ رہا۔ پھر بات صرف اتنی ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں ہماری کوششوں کا بالکل الٹا نتیجہ برآمد ہوا ہے۔ ہمارے حق میں بائبل کے وہ الفاظ پورے ہوئے ہیں جو یہود کے بارے میں کہے گئے تھے، اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے، اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے، اور تمہاری قوت بے فائدہ صرف ہوگی کیونکہ تمہاری زمین سے کچھ پیدا نہ ہوگا، اور میدان کے درخت پھلنے ہی کے نہیں۔ ہماری جدید تاریخ ان الفاظ کے عین مصداق ثابت ہو رہی ہے۔ ہم نے خلافت اسلامی اور اتحاد عالمی کی دھواں دھار تحریکیں چلائیں، اس کی راہ میں انگنت قربانیاں دی، مگر جب نتیجہ نکلا تو ساری مسلم دنیا بہت سی قومی حکومتوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ یہ ان کے اپنے نظریات ہیں، آپ ضروری نہیں کہ اتفاق کریں یا نہ کریں، بہرحال جو انہوں نے لکھا ہے میں پڑھ دیتی ہوں۔ ہم نے آزادی وطن کے لیے جہاد کیا، مگر جب وطن آزاد ہوا تو عملاً وہ دوسرے فرقوں کے قبضے میں چلا گیا۔ ہم نے اسلامی پاکستان وجود میں لانے کے لیے قربانیاں دی، مگر جب اسلامی پاکستان بنا تو وہاں غیر اسلامی لیڈروں کی حکومت قائم تھی۔ ہم نے مصر میں اسلامی اقتدار قائم کرنے کے لیے عظیم الشان تحریک اٹھائی، مگر جب مصر کی قسمت کا فیصلہ ہوا تو اسلام پسندوں کی بجائے فوجی حوصلہ مندوں کے ہاتھ میں جا چکا تھا۔ تقریباً 16 صدی سے فلسطین کی یہودی ریاست کو مٹانے کے لیے جہاد جاری ہے اور مسلمانوں کا جان و مال بے پناہ مقدار میں تباہ ہو رہا ہے، مگر عملاً صرف یہ ہوا ہے کہ یہودی ریاست کی قوت اور وسعت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آخری دردناک خبر جو مسلمانوں کو سننی ہوگی وہ یہ کہ ایران میں ناقابل بیان قربانیوں کے بعد اسلامی اقتدار لایا گیا، مگر یہ اسلامی اقتدار بہت جلد ملحد طاقتوں کا اقتدار قائم ہونے کا ابتدائی زینہ بن گیا۔ موجودہ ایران کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ یہ موجودہ زمانے کے پتھر سے بھی زیادہ سنگین حقیقتیں ہیں۔ کوئی شخص یہ کر سکتا ہے کہ اپنے ذہن میں خوش خیالیوں کی ایک دنیا بنا کر اس میں جیتا رہے، مگر آئندہ آنے والا مورخ یقیناً ہماری خوش خیالیوں کی تصدیق نہیں کرے گا۔ وہ یہ لکھنے پہ مجبور ہوگا کہ فرانس اور روس کے انقلاب میں مرنے والوں کے حصے میں پھر بھی یہ فائدہ آیا کہ انہوں نے عالمی فکر کا دھارا موڑ دیا۔ اس کے بعد دنیا میں شہنشاہی طرز فکر کی بجائے جمہوری طرز فکر رائج ہو گیا، اور سرمایہ دارانہ طریقے معیشت پر سوشلسٹ طریقے معیشت کو فکری غلبہ حاصل ہو گیا، مگر اسلام کے نام پر برباد ہونے والے اگرچہ تعداد میں ان سے بھی زیادہ تھے، مگر وہ عالمی فکر پر کسی قسم کا اثر نہ ڈال سکے۔ صدر اول کا اسلامی انقلاب بتاتا ہے کہ اگر 1000 آدمی بھی یہ ثبوت دیں کہ وہ خدا کے دین کی خاطر قربانی کی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں تو خدا ان کی قربانی کو قبول کر کے اسلام کو زمین پر غالب کر دیتا ہے۔
موجودہ زمانے میں کروڑوں آدمیوں نے قربانی کا ثبوت دیا، مگر خدا کی نصرت ان کا ساتھ دینے کے لیے آسمان سے نہیں اتری، اس کے باوجود وہ مغلوب ہی بنے رہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں ہماری یہ تمام قربانیاں حقیقتاً اس صراط مستقیم کے مطابق نہ تھیں جس کی پیروی پر خدا نے نصر عزیز اور فتح مبین کا وعدہ فرمایا ہے۔ کوئی کسان اگر کہے کہ میں نے گیہوں کے بیج زمین میں ڈالے مگر اس سے گیہوں اگنے کی بجائے جھاڑ جھنکار اگے، تو ایسا کسان جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ خدا کی اس دنیا میں یہ ممکن نہیں کہ آدمی گیہوں کے بیج بوئے اور اس سے اس کے لیے جھاڑ جھنکار آئے۔ یہ ناممکن ہے، یہ کروڑ بار ناممکن ہے۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں ہماری قربانیاں اگر فی الواقع اس راہ پہ ہوتی جس راہ پر رسول اور اصحاب رسول چلے صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی جانیں دی، تو ناممکن تھا کہ اتنی غیر معمولی کوششوں کے باوجود اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہ نکلے۔ واقعات کا یہ کھلا ہوا فیصلہ ہے، اگر اس کے باوجود کوئی آدمی خوش فہمی کے گنبد میں رہنا چاہے تو رہے، بہت جلد قیامت اس کے گنبد کو توڑ دے گی۔ اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ وہاں اس کے لیے جھوٹی خوش فہمیوں کے کھنڈر کے سوا اور کچھ نہیں۔ نصرت خداوندی، قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یہاں خدا کی نصرت کرنے سے مراد خدا کی اسکیم کے ساتھ موافقت ہے، یعنی واقعات کو ظہور میں لانے کے لیے خدا کا جو نقشہ ہے اور اس کے لیے اس نے جو موافق حالات فراہم کیے ہیں ان کے ساتھ اپنی کوششوں کو جوڑ دینا۔ جو لوگ اس طرح خدا کی نصرت کریں ان کو جماؤ حاصل ہوتا ہے اور بالآخر وہ کامیاب رہتے ہیں۔ خدا کی اس دنیا میں خدائی منصوبے سے مطابقت کر کے ہی کوئی نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ کہ بطور خود آزادانہ عمل کر کے۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیجئے۔ ایک پادری صاحب اپنے مکان کے سامنے ایک ہرا بھرا درخت دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس کا بیج بوؤں تو وہ 10 سال میں پورا درخت بنے گا۔ انہوں نے ایسا کیا کہ کہیں سے ایک بڑا درخت کھدوایا، پھر کئی آدمیوں کے ذریعے اس کو وہاں سے اٹھوایا اور اس کو لا کر اپنے گھر کے سامنے لگا دیا۔ وہ خوش تھے کہ انہوں نے 10 سال کی مدت ایک دن میں طے کر لی، لیکن اگلے دن جب صبح وہ سو کر اٹھے تو ان کو یہ دیکھ کر بڑا صدمہ ہوا کہ درخت کے پتے مرجھا چکے ہیں، شام تک شاخیں بھی لٹک گئیں۔ چند دن بعد درخت کے پتے سوکھ کے جھڑ گئے۔ اس کے بعد ان کے گھر کے سامنے صرف لکڑی کا ایک ٹھنڈ کھڑا ہوا تھا۔ انہی دنوں پادری صاحب کا ایک دوست ان سے ملنے کے لیے آیا۔ دوست نے دیکھا کہ پادری صاحب اپنے گھر کے سامنے بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں۔ اس نے کہا، آج میں آپ کو غیر معمولی طور پر پریشان دیکھ رہا ہوں، آخر کیا بات ہے؟ پادری صاحب نے جواب دیا، میں جلدی میں ہوں مگر خدا جلدی نہیں چاہتا۔ I am in hurry but God doesn't۔ اس کے بعد پادری صاحب نے درخت کے مذکورہ قصے کو بتاتے ہوئے کہا کہ دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ خدا کا ہوتا ہے اور ایک انسان کا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے 2 دندانہ دار پہیوں کاگ ویلز کے ملنے سے مشین کا چلنا۔ ایک پہیہ خدا کا ہے، دوسرا پہیہ انسان کا۔ انسان جب خدا کے پہیے کا ساتھ دیتا ہے تو کامیاب رہتا ہے، تب وہ چلتا ہے نا پہیہ۔ اس کے برعکس اگر وہ خدا کے پہیے کی رفتار کا لحاظ کیے بغیر چلنا چاہے تو وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خدا کا پہیہ مضبوط ہے اور انسان کا پہیہ کمزور ہے۔ خدا نے کروڑوں سال کے عمل سے زمین کے اوپر زرخیز مٹی کی تہ بچھائی جس کے اوپر کوئی درخت اگے، سورج کے ذریعے اوپر سے ضروری حرارت بھیجی، آفاقی اہتمام کے تحت پانی مہیا فرمایا، موسموں کی تبدیلی کے ذریعے اس کی پرورش کا انتظام کیا، کھرب ہا کھرب کی تعداد میں بیکٹیریا پیدا کیے جو درخت کی جڑوں کو نائٹروجن کی غذا فراہم کریں۔ یہ تمام انتظام گویا خدا کا دندانے دار پہیہ کاگ ویل ہے۔ اب انسان کو اس میں اپنا دندانے دار پہیہ ملانا ہے تاکہ مذکورہ مواقع اس کے لیے درخت کی صورت اختیار کر سکیں۔ انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ ایک بیج لے، اس کو زمین میں دبائے۔ اگر وہ ایسا کرے تو گویا اس نے خدا کے پہیے میں اپنے پہیے کو ملایا۔ اس کے بعد فطرت کی مشین چلنا شروع ہو جائے گی اور وقت پر اپنا نتیجہ دکھائے گی۔ اس کے برعکس اگر انسان اپنا بیج پتھر پہ ڈال دے یا بیج کی بجائے اس کے ہم شکل پلاسٹک کے دانے زمین میں بوئے، یا وہ ایسا کرے کہ بیج بونے کی بجائے پورا درخت اکھاڑ کر لائے اور اس کو اپنی زمین میں اچانک کھڑا کرنا چاہے، تو گویا اس نے اپنا پہیہ خدا کے پہیے میں نہیں ملایا، اس نے اپنے آپ کو خدا کے منصوبے میں شامل نہیں کیا۔ ایسے آدمی کے لیے اس دنیا میں ہرے بھرے درخت کا مالک بننا مقدر نہیں۔ یہی معاملہ اسلامی انقلاب کا ہے، وہ بھی خدا کے پیدا کردہ مواقع کو سمجھنے اور ان کو استعمال کرنے سے ظہور میں آتا ہے، نہ کہ خود ساختہ قسم کی اچھل کود مچانے سے۔ صدر اول میں جو انقلاب آیا وہ اس لیے آیا کہ خدا کے کچھ بندوں نے اپنا پہیہ خدا کے پہیے میں ملا دیا۔
اس کے برعکس موجودہ زمانے میں ہماری تمام قربانیاں اس لیے رائیگاں چلی گئیں کہ ہم نے خدائی منصوبے کے ساتھ موافقت نہیں کی، بلکہ خود ساختہ راہوں میں غیر متعلق قسم کی ہنگامہ آرائیاں کرتے رہے۔ دین توحید اور دین شرک۔ قرآن کے اشارات سورۃ البقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے بعد جب انسان زمین پر آباد ہوا تو سب کا دین توحید تھا۔ یہ صورت چند سو سال تک جاری رہی۔ اس کے بعد لوگوں کے اندر مظاہر پرستی کا آغاز ہوا، جس کا دوسرا نام شرک ہے۔ دکھائی نہ دینے والے خدا کو اپنا مرکز توجہ بنانا انسان کے لیے مشکل تھا، چنانچہ اس نے عقیدتاً خدا کو مانتے ہوئے یہ کیا کہ دکھائی دینے والی چیزوں کو اپنا مرکز توجہ بنا لیا۔ یہی وہ دور ہے جب کہ سورج، چاند اور ستاروں کی پرستی شروع ہوئی۔ پہاڑوں اور سمندروں کو دیوتا سمجھ لیا گیا، حتیٰ کہ انسانوں میں سے جس کے پاس عظمت و اقتدار نظر آیا اس کو بھی خدا کا شریک فرض کر لیا گیا۔ اس طرح تقریباً 1000 سال بعد وہ وقت آیا جب کہ توحید کا فکری غلبہ ختم ہو گیا، انسانی ذہن پر دین شرک غالب آ گیا۔ ابتدائی دین توحید میں اس بگاڑ کے بعد خدا نے اپنے پیغمبر بھیجنے شروع کیے، مگر ان پیغمبروں کو کبھی اتنی مقبولیت حاصل نہ ہو سکی کہ دین شرک کو مٹا کر دوبارہ دین توحید کو غالب اور سر بلند کرتے۔ انسانی نسل اس زمانے میں جن جن مقامات پر پھیلی تھی، ہر مقام پر خدا کے پیغمبر لگاتار آتے رہے۔ ایک حدیث کے مطابق ان پیغمبروں کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ تھی، مگر تمام پیغمبروں کا یہ حال ہوا کہ ان کو استہزاء کا موضوع بنا لیا گیا۔ جب آدمی سچائی کا انکار کرتا ہے بلکہ اس کا مذاق اڑانے پہ اتر آتا ہے تو یہ خواہ نہیں ہوتا۔ ایسا رویہ آدمی ہمیشہ کسی چیز کے بل پہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی ناز ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا جواب قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اپنے علم پہ مانتا ان کو، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہاں علم سے مراد وہ بگڑا ہوا مذہب ہے جو زمانہ گزرنے کے بعد ان قوموں کے نزدیک مقدس بن گیا تھا۔ اس قسم کا آبائی مذہب ہمیشہ ایک قائم شدہ مذہب ہوتا ہے، اس کے ساتھ مانے ہوئے بزرگوں کے نام وابستہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر بڑے بڑے ادارے چل رہے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر ان کا پورا قومی ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو لمبی روایات کے نتیجے میں عظمت کا سب سے اونچا مقام مل چکا ہوتا ہے۔ ان قوموں کے پاس ایک طرف ان کا یہ مسلمہ مذہب تھا جو شرک کی بنیاد پر قائم تھا، دوسری طرف پیغمبر ایک ایسی توحید کی آواز بلند کرتا جو وقت کے ماحول میں اجنبی ہوتی تھی۔ اس کا داعی حق ہونا ایک ایسے دعوے کی حیثیت رکھتا تھا جس کی پشت پر ابھی تاریخ کی تصدیقات جمع نہیں ہوئی ہیں۔ اس کے پاس اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے لفظی دلیل کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس تقابل میں انہیں وقت کا پیغمبر واضح طور پر حقیر نظر آتا اور ان کا اپنا آبائی مذہب واضح طور پر عظیم نظر آتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام بے گھر تھے اور درخت کے نیچے سوتے تھے۔ دوسری طرف یہودیوں کا مذہبی سردار ہیکل کی عظیم عمارت میں جلوہ افروز تھا۔ پھر ہیکل کے صدر نشین کے مقابلے میں درخت کے نیچے سونے والا لوگوں کو زیادہ برسر حق کیسے نظر آتا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ قومیں اپنے معاصر پیغمبروں کو استہزاء کا موضوع بناتی رہیں۔ اس استہزاء پر جو چیز انہیں آمادہ کرتی وہ ان کا یہ احساس تھا کہ ہم تو مسلمہ اکابر کا دامن تھامے ہوئے ہیں، پھر ان کے مقابلے میں اس معمولی آدمی کی حیثیت کیا ہے؟ اکابر کی اس فہرست میں اگرچہ قدیم انبیاء تک ہوتے تھے، مگر ان انبیاء کی حیثیت عملاً ان کے یہاں ایک قسم کے قومی ہیرو کی تھی، نہ کہ فی الواقع داعی حق کی۔ اعلاء کلمت اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں کے چوراہے پر کھمبا لگا ہوتا ہے جس میں ہری اور لال روشنیاں ہوتی ہیں۔ جس رخ پر ہری روشنی ہو ادھر سواریوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے، جس رخ پر لال روشنی ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھر سواریاں نہ جائیں۔ اگر کوئی سواری اس نشاندہی کی خلاف ورزی کرے تو وہ ٹریفک قوانین کے مطابق قابل سزا قرار پاتی ہے۔ داعی حق کی حیثیت اصلاً اسی قسم کے رہنما کھمبے کی ہے۔ وہ خدا کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے کہ زندگی کے راستوں پر کھڑا ہو کر لوگوں کو بتائے کہ وہ کدھر جائیں اور کدھر نہ جائیں، کون سا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، کون سا جہنم کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ابتدائی دور توحید کے بعد غلبہ شرک کے زمانے میں خدا کی طرف سے جو رسول آئے وہ اسی خاص مقصد کے لیے آئے۔ ان کو خدا نے حقیقت کا صحیح علم دے کر کھڑا کیا کہ وہ قوموں کی رہنمائی کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ہر نبی نے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح انجام دیا۔ انہوں نے ان کی قابل فہم زبان میں دلائل کی پوری قوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے حق کو پیش کیا
اور مسلسل اتنی وضاحت کی کہ ان کے مخاطبین کے سامنے اتمام حجت کی حد تک خدا کا پیغام پہنچ گیا. پھر جس نے رسول کا ساتھ دیا وہ خدا کے نزدیک جنتی ٹھہرا، جس نے رسول کو نہ مانا وہ سرکش اور باغی قرار دے کر جہنم میں ڈال دیا گیا. تاہم اللہ تعالیٰ کو حق کے اعلان کے ساتھ یہ بھی مطلوب تھا کہ دوبارہ حق کا اظہار ہو. حق کا اعلان تو یہ ہے کہ لوگوں کو حق کے بارے میں پوری طرح بتا دیا جائے، خیرخواہی اور حکمت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کو اس طرح کھول دیا جائے کہ سننے والوں کے لیے یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ہم اس سے بے خبر تھے، ہم یہ جانتے ہی نہ تھے کہ زندگی میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط. اسی کا نام اتمام حجت ہے. اظہار اس سے آگے کی چیز ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ کی وہ آیت آتی ہے نا، وہ اظہار مراد ہے. یہاں قلبہ مانا ہوتا ہے اظہار کا لفظی مانا. اظہار کا مطلب یہ ہے کہ دینی فکر دنیا کا غالب فکر بن جائے، اس کے مقابلے میں دوسرے افکار پست اور مغلوب ہو کر رہ جائیں. اس کو دوسرے لفظوں میں اعلاء کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا. اعلاء کلمت اللہ کہا گیا ہے. اظہار دین یا اعلاء کلمت اللہ سے مراد اصلاً حدود و قوانین کا نفاذ نہیں، بلکہ اس سے مراد فکری غلبہ ہے. یعنی اسی قسم کا غلبہ جیسے غلبہ موجودہ زمانے میں جدید علوم کو قدیم روایتی علوم پر حاصل ہوا ہے، یعنی ڈومینیٹ کر گئے نا وہ. مثلا سرمایہ داری پر سوشلزم کا فکری غلبہ، شہنشاہیت پر جمہوریت کا فکری غلبہ، قیاسی فلسفے پر تجرباتی سائنس کا فکری غلبہ. جدید سائنسی دنیا میں بعض علوم نے غالب علم کی حیثیت حاصل کر لی ہے، بعض دوسرے علوم نے ان کے مقابلے میں اپنی برتری کھو دی ہے. اسی قسم کا غلبہ دین حق کا بھی دین باطل کے اوپر مطلوب ہے. خدا قادر مطلق ہے، اس کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ حق کو دوسری باتوں پہ فائق کو برتر کرے. جس طرح اس نے سورج کی روشنی کو دوسری تمام زمینی روشنیوں پہ فائق کر رکھا ہے. مگر موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے. یہاں خدا اپنے مطلوب واقعات کو اسباب کے روپ میں ظاہر کرتا ہے، نہ کہ معجزات کے روپ میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اسباب کے دائرے میں اس مقصد کے لیے تمام ضروری حالات پیدا کیے جائیں اور اس کے بعد ایک ایسا پیغمبر بھیجا جائے جس کو خصوصی طور پر غلبے کی نسبت دی گئی ہو. وہ اپنے آپ کو خدا کے منصوبے میں شامل کر کے نہ صرف حق کا اعلان کرے بلکہ حق کا اظہار بھی کر دے، تاکہ خدا کے بندوں پر خدا کی نعمت کا اتمام ہو اور ان پر ان برکتوں کے دروازے کھلیں جو ان کی نادانی سے ان کے اوپر بند پڑے ہوئے ہیں. یہی وہ بات ہے جو قرآن کی ان آیتوں میں کہی گئی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ایک نئی قوم برپا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت یہ دعا کی تھی کہ اے خدا تو میرے لڑکے اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی پیدا کر. تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے درمیان تقریباً 2500 سال کا فاصلہ ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت زکریا نے اپنی اولاد میں ایک پیغمبر پیدا کیے جانے کی دعا کی تو 1 سال کے اندر ہی آپ کے ہاں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی قسم کی دعا فرمائی تو اس کی عملی قبولیت 2500 سال اس میں لگ گئے. اس فرق کی کیا وجہ تھی؟ اس فرق کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یحییٰ کو ایک وقتی کردار ادا کرنا تھا. آپ اس لیے بھیجے گئے کہ یہود کے دینی بھرم کو کھولیں اور بالآخر ان کے ہاتھوں قتل ہو کر یہ ثابت کریں کہ یہود اب اتنا بگڑ چکے ہیں کہ انہیں معزول کر دیا جائے، ان کی جگہ دوسری قوم کو کتاب الہی کا حامل بنایا جائے. اس کے مقابلے میں پیغمبر اسلام کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ شرک کو مغلوب کر کے توحید کو غالب فکر کی حیثیت دیں. اس کام کو اسباب کے ڈھانچے میں انجام دینے کے لیے ایک نئی صالح قوم اور موافق حالات درکار تھے. یہی وہ قوم اور یہی وہ حالات ہیں جن کو وجود میں لانے کے لیے 2500 سال لگ گئے. اس منصوبے کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ عراق کے متمدن علاقے سے نکلے، حجاز کے خشک اور غیر آباد مقام پر اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لا کر بسائیں. یہ مقام اس وقت وادی غیر ذی زرع ہونے کی وجہ سے دنیا سے الگ تھلگ تھا. یہاں تمدنی آلائشوں سے دور رہ کر خالص فطرت کی آغوش میں ایک ایسی قوم تعمیر کی جا سکتی تھی جس کے اندر خدا کی پیدا کی ہوئی فطری صلاحیتیں محفوظ ہوں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. قبولیت دعا میں 2500 سالہ تاخیر کا واضح مطلب تھا کہ مخصوص ماحول میں توالد و تناسل کے ذریعے وہ جاندار قوم وجود میں آئے، جیسے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ دیکھتے ہیں جاندار ہونے کا عمل، جو خدا کے دین کی سچی حامل بن سکے، جو پورے معنوں میں ایک جاندار قوم ہو. وہ ان تمام مصنوعی کمیوں سے پاک ہو
جن کی وجہ سے دور اول میں خدا کے دین کے اظہار کے لیے کارآمد آدمی نہ مل سکے۔ جب منصوبہ کے مطابق مکمل اسٹیج تیار ہو گیا، اس وقت بنو ہاشم کے یہاں آمنہ بنت وہب کے پیٹ سے وہ پیغمبر غلبہ پیدا کر دیا گیا جس کی دعا حضرت ابراہیم کی زبان پر جاری ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو موجودہ مکہ کے مقام پہ لا کر بسایا، جہاں اس وقت سوکھی زمین اور خشک پتھروں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ جب مشق کا پانی ختم ہو گیا اور اسماعیل پیاس کی شدت سے ہاتھ پاؤں مارنے لگے تو خشک بیابان میں زمزم کا چشمہ نکل آیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ خدا نے اگرچہ تم کو بڑے سخت محاذ پہ کھڑا کیا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرے گا کہ تم کو بے سہارا چھوڑ دے۔ تمہارا معاملہ خدا کا معاملہ ہے، خدا ہر نازک موڑ پر تمہاری مدد کے لیے موجود رہے گا۔ اسماعیل جب نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس خواب کو انہوں نے حکم خداوندی سمجھا اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر عین اس وقت جب کہ چھری اسماعیل کے گلے پہ پہنچ چکی تھی، خدا نے آواز دے کر انہیں روک دیا اور اس کے بدلے انہیں ایک مینڈھا دیا جس کو وہ خدا کے نام پر ذبح کریں۔ یہ اس بات کا مظاہرہ تھا کہ تم سے اگرچہ ہم نے بہت بڑی قربانی مانگی ہے، مگر یہ صرف جذبے کا امتحان ہے۔ قربانی پیش تو کرنا ہوگا، مگر ابھی قربان ہونے کی نوبت نہیں آئے گی کہ خدا تمہیں بچا لے گا، کیونکہ اصل مقصد تم کو ایک بڑے کام کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ کہ خامخواہ ہلاک کرنا۔ حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو انہوں نے قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے شادی کر لی جو زمزم نکلنے کے بعد مکہ میں آ کر آباد ہوا۔ حضرت ابراہیم جو اس وقت شام میں تھے ایک روز گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ اس وقت گھر پر اسماعیل نہ تھے، صرف ان کی بیوی موجود تھی جو اپنے خسر کو پہچانتی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا اسماعیل کہاں گئے؟ بیوی نے کہا شکار کرنے کے لیے۔ پھر پوچھا کہ تم لوگوں کی کیسی گزر ہوتی ہے؟ بیوی نے معاشی تنگی اور گھر کی ویرانی کی شکایت کی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے اور خاتون سے کہا جب اسماعیل آئے تو ان سے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام پہنچا دینا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے واپسی کے بعد جب پورا واقعہ سنا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ میرے باپ تھے جو ہمارا حال دیکھنے آئے تھے، اور چوکھٹ بدل دو کا مطلب استعارے کی زبان میں یہ ہے کہ اس بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کرو، کیونکہ وہ اس نسل کو پیدا کرنے کے لیے موزوں نہیں جس کا منصوبہ خدا نے بنایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بیوی کو طلاق دے دی اور دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اس کے کچھ دن بعد حضرت ابراہیم دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ یہ واقعہ آپ نے پہلے سن رکھا ہے، مشہور واقعہ، شاید نہیں پڑھا ہو آپ میں سے کچھ نہیں۔ عورت کا کردار آپ دیکھیے نا، اگر عورت کے دل میں دنیا کی محبت اور تو وہ ایسی نسل نہیں پروان چڑھا سکتی کہ جو واقعی خدا کے منصوبے کو۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ریفرنس بھی ہوگا۔ حضرت ابراہیم جیسے باپ ہوں تو پھر مشورہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر باپ ایسے ہوں کہ جو صرف دنیاوی اعتبارات سے اور صرف سنی سنائی اور لوگوں کو بھڑکانے پہ ایک ری ایکشن میں آ کے مشورہ دے رہے ہوں، یا اپنی بیوی کے کہنے پہ بیٹے کو مشورہ دے رہے ہوں، تو وہ اور بات ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ صرف ایک ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کی ظاہری مماثلت کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے فتوے دیے جانے لگے۔ اصل میں آپ اس کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھ رہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کے اوپر اصل میں عورت کا ذکر یہاں آیا نا، کیونکہ میں نے جب فرسٹ ٹائم بہت سال پہلے جب یہ سنا تھا، میں ایک دم وہ ہو گئی تھی بہت، جس طرح میں بھی آپ میں سے کسی نے فرسٹ ٹائم سنا تو اس کے اندر یہ۔ لیکن بعد میں جب میں نے اس بات پہ غور کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا چھوڑا تھا، بیوی چھوڑی تھی، اللہ کے حکم سے یہ سب ہو رہا تھا، وہ ایک خاص منصوبہ تھا جو ان کی ویژن میں کچھ اور تھا، میری اور آپ کی نظر سے ایک عام گھرانہ نظر آ رہا ہے، وہاں کچھ اور ہے۔ اور اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہاں تو صرف اتنا جملہ لکھا ہوا ہے نا کہ اس نے شوہر کی جو شکایت کی یا کچھ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی عورت شوہر کی کسی بات کی شکایت کرتی تو اس کو باپ کو مشورہ دینا چاہیے، بیوی تمہاری شکایت کر رہی تھی اس لیے تم اس کو طلاق دے دو۔ سمپل بات یہ نہیں ہے، اس کا رویہ، اس کا انداز، اس کا طریقہ، اس کا رہن سہن، وہ ساری چیزیں ہوں گی جس کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ دیا اور پھر آئے اور چلے گئے۔ اصل چیز مقصد ہے۔ اس لیے نو ڈاؤٹ میں تو اس بات میں 100% کنونسڈ ہوں کہ اگر ایک عورت کے اندر اصلاح ہوتی ہے، تبدیلی آتی ہے، خدا ترسی آتی ہے، اللہ کی محبت آتی، پورے معاشرے پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بچہ رہتا ہے، آپ سب سال بھر مجھے سناتے رہے ہیں بچہ یوں سنتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ سارے، یعنی اب تو پروفڈ فیکٹس ہے ایک طرح سے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کیا کچھ اثرات قبول کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر ایک عورت کی نیچر میں وہ سب چیزیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کیوں فرمایا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاک، کیونکہ سب کچھ وہاں سے پھر آگے چلتا ہے۔ اگر اس کے اندر خدا خوفی نہیں، اگر اس کے اندر تقویٰ نہیں، تو بچے کی تربیت ہو سکتی ہی نہیں۔ 24 گھنٹے تو وہ اس کے ساتھ ہے، 9 مہینے، پھر اس کے بعد
بھی 2 سال دودھ پیتے ہوئے وہ اس کے ساتھ ہے دن رات. وہ جو کچھ سیکھ رہا ہے، اس کی ماں کے ساتھ جو بھی سوشلائزنگ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ جو بھی اس کے بات چیت ہو رہی ہے، اس سے سارے بس رات قبول کر رہا ہے. اینی ہاؤ، یہودی تو اپنی ماں کی طرف سے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اور ان کے ہاں ماؤں کا بہت بڑا رول اور کردار ہے کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کو ان کی اپ برنگنگ کرتی ہیں. اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کو دیکھیں کہ اپنے بیٹے کو کس طرح پال رہی ہیں، اور اس میں خصوصاً عورتوں کا جو کردار ہے صحابیات کا، کہ کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کو پالا، کس طرح انہوں نے جہاد میں شرکت کی، کس طرح انہوں نے یعنی دین اور دنیا اور پھر ازواج مطہرات کا جو رول ہے وہ صرف ایک گھریلو ہاؤس وائف کا رول نہیں ہے. اور اگر گھریلو ہاؤس وائف بھی ہے تو بچوں کی تربیت میں وہ سب کچھ ڈال رہی ہیں. یعنی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی ناپسندیدہ بات ہے کہ ایک عورت صرف گھر سنبھالے، نہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو انہوں نے پھر اپنے بچوں کو دیا، اکابر صحابہ تو تھے ہی، لیکن اس کے بعد جو اگلی جنریشن آئی، جو حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان لوگوں کی تھی، جو عبداللہ بن عمر وغیرہ کی، ان کا جو رول ہے، امام بخاری کی والدہ کا آپ رول دیکھیں، امام شافی کی والدہ کا رول آپ نے پڑھا ہے، ربیہ رائی کی جو والدہ تھی، جن کے شوہر جو تھے وہ کئی سال تک، تقریباً 30 سال تک وہ گھر واپس نہیں لوٹے، تو پوری تربیت مانے کی، تو ایک بہت ہی اہم باب ہے. اور یہ ہم سب کی ایک ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں آج کے دور میں ایک بہت ہی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت خواتین کے صحابیات کو، اور جو ہماری رول ماڈل خواتین ہیں، ان کے کردار کو ذرا کلوزلی دیکھیں اور اس پر غور کریں. تو انشاءاللہ اس میں بہت کچھ لرننگ ہے. لیکن اگر عورت مادہ پرست ہے تو بچوں میں وہی تو ڈالے گی. ان کی مجھے حیرت ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کردار پہ، اتنی فلسطین سے گھوڑے پہ جانا، وہ رستہ ذرا ذہن میں اگر لائیں آپ، اس سارے رستے پہ یعنی تقریباً میرا خیال ہے 1500 کلومیٹر کا رستہ ہے، یہ کچھ لگ بھگ اتنا ہی ہے، تقریباً 700 کلومیٹر تبوک ہے، تو تبوک کے رستے سے جاتے ہیں نا اس طرف کو، اور تقریباً اتنا ہی آگے ہے. میں سوچتی ہوں کہ اتنے لمبے سفر سے گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے ہیں، گھر کا حال دیکھا ہے، اور انتظار بھی نہیں کیا کہ اچھا اسماعیل آ جائیں تو پھر میں ان کو دیکھ کے جاؤں، پھر واپس چلے جاتے ہیں. کیا یہ قطع رحمی میں نہیں آتا؟ کیسا ہے ان لوگوں کا مشن مقدم، اور اللہ کی براہ راست نگرانی میں ہے جو کچھ بھی ہے. مجھے سب سے زیادہ ناسمجھ وہ عورت لگتی ہے جو ہر راہ چلتے کو اپنے شوہر کی شکایتیں اور ایک قصہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے. یہ چیز عورت کے پارٹ پر سب سے بڑا عیب ہے کہ ہر ایک پہ ٹرسٹ کر کے اور ہر ایک کے سامنے گھر کی ساری باتیں کھول دینا. یعنی ایک شخص جو آپ کے شہر کا نہیں، جس کو آپ پہچانتے نہیں، وہ آیا گھر کا حال پوچھ رہا ہے اور آپ کھڑے ہو کے سب کہانی سنا رہے ہیں. ازواج مطہرات کے لیے تو خود قرآن پاک کے اندر ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اور رخصت کروں تم کو. اور جب انہوں نے مطالبہ کیا تھا، آپ نے 1 مہینہ گھر نہ جانے کی قسم کھا لی تھی. کیوں؟ یعنی اگر ہم اپنے حالات کے مطابق دیکھیں تو بڑا ہی کروئل سا وہ نعوذ باللہ ایک لگتا ہے نا کہ جیسے بڑی ہے تو کوئی بات نہ ہوئی ہے، تو کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو ہر عورت یہی کچھ کر رہی ہے. یہ ایک بیسک نارم بن گیا نا کہ ہر عورت کو حق پہنچتا ہے شوہر سے جو چاہے مطالبہ کرے اور چھینے. ٹھیک ہے شوہر کے فرائض میں سے ہے، لیکن بسا اوقات وہ شوہر جن کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، دین کے لیے ہیں، ان سے ایسے مطالبات کرنا ان کے مقصد میں خلل ڈالنا ہوتا ہے. تو اس میں تو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. شادی کا اصل مقصد پتہ چلتا ہے، ایک صالح نسل کو اور ایک صالح گھرانے کو وجود میں لانا. آپ دیکھیے کہ میں ایک چھوٹی سی پرسنل یہاں آپ کو مثال دوں گی کہ میرے والد کے نظریات اور میرے سسر کے نظریات میں، دونوں ریلیجس تھے لیکن دونوں کے نظریات میں بہت فرق تھا، اور دونوں کی جو اپ برنگنگ تھی وہ بھی فرق، اور سب کچھ فرق. میرے والد جب گئے دیکھنے کے لیے ان کے گھرانے کو، تو مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گئے، اور اس مسجد میں جماعت اسلامی کے خلاف کوئی تقریر ہو رہی تھی، اور میرے والد جماعت اسلامی میں تھے لیکن بہت زیادہ براڈ مائنڈیڈ تھے. کوئی تنقید کر جائے کچھ، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی سطحی باتوں کو کبھی بھی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور نہ ہی ان باتوں کو. لیکن جب گھر میں بیٹھے ان کے والد سے ملے تو ان کے دادا کے بارے، ان کے سارے خاندان کے بارے میں جانا، تو جس چیز نے ان کا دل بس ٹکا دیا وہ یہ تھا کہ یہ خاندان ایسا خاندان ہے جس نے دین کے لیے بہت قربانیاں کی ہوئی ہیں. یعنی ان کے پردادا جو میرے ہسبینڈ کے ہیں وہ ہجرت کر کے آئی ہی ملتان میں اس لیے تھے کہ ملتان میں شرک بہت ہے، تو ان کے جو مرشد تھے یا جو بھی، مجھے اب نام وغیرہ نہیں معلوم، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سید احمد شہید تھے نا، جو انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے پسپائی ہوئی تھی ان کو وہاں بالا کوٹ کے علاقے میں، تاریخ میں آپ یہ اس فوج میں تھے، افغان ہیں یہ بیسیکلی یہ لوگ،
افغانی تھے، یعنی افغانستان سے نکلے تھے اور ان کی فوج میں شریک تھے اور پھر وہاں سے ڈیفیٹ ہوئی ان کو. تو ان کا جو لیڈر تھا، اب شاید وہ خود ہی تھے سید احمد شہید یا وٹ ایور، یا ان کے جو خلیفہ ہوں گے اس کے بعد، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم اس محاذ پہ مقابلہ انگریز کا نہیں کر پا رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم کے میدان کو اور لوگوں کے اندر ایک شعور کو بیدار کریں. تو انہوں نے اپنی جو فوج کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو مختلف علاقوں میں خود بھیجا تھا، کسی کو کسی شہر بھیج دیا، کسی کو کہیں، کسی کو کہیں. تو جو ہمارے وہ بزرگ سسر تھے ان کو انہوں نے ملتان بھیجا تھا، جہاں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی جاننے والا، نہ زبان کی پہچان نہ کسی اور چیز کی، کیونکہ یہ تو پشتو سپیکنگ تھے. اور تو وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر وہاں ہجرت کر کے آئے تھے. پھر اس وقت ہندو بھی ہوتے تھے سب، آ کے ایک مسجد وغیرہ بنائی اور تعلیم کا کام شروع کیا، کیونکہ خود بھی پڑھے ہوئے تھے. وہ جب شروع کیا تو پھر انہوں نے جب یعنی مسجد میں جو خطبہ وغیرہ ہوتا تبلیغ کرنا شروع کی، تو ایک ہندو عورت جن کا گھر بالکل قریب تھا وہ خطبہ سنتی تھی اور وہ مسلمان ہو گئی. اس سے پھر انہوں نے شادی کی، یعنی ایک کنورٹڈ مسلم سے. پھر اس کے بعد ایک کے بعد دوسری تیسری. یہ جو علم الصرف کتاب نہیں چھپی، اس کے پیچھے تھوڑا سا ہلکا سا وہ نام لکھے ہوئے کہ ان کے جتنے بھی بزرگ ہیں. تو جب بھی میری شادی کی بات چلتی تھی گھر میں، بہت چھوٹی تھی، میٹرک کے بعد، وہ ہمارے خاندان میں تو لڑکیاں پڑھتی نہیں تھی، تو ہر وقت یہ ہوتا تھا بس جلدی شادی کر دو، شادی کر دو، شادی کر دو، شادی. ہر گھر میں یہ بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت سننے تو بہت غصہ بھی آتا ہے نا لڑکیوں کو، یہ اور کوئی بات ہی نہیں آپ کے پاس، یہ شادی کر دو. یعنی ایک طرف والد الحمدللہ دین کا پڑھا رہے تھے، کر رہے تھے، اور دوسری طرف یہ تھا کہ کبھی کبھی بات چلتی تھی تو الحمدللہ اتنی فرینکنس تھی ہمارے والد صاحب کے ساتھ کہ میں ڈائریکٹ ان سے ڈسکس کرتی تھی کہ مجھے شادی کرنی ہے، لیکن میں اس طرح کے شخص سے نہیں کروں گی، یہ نہیں کروں گی، وہ کروں گی، یہ اس طرح کی. بہرحال جب یہ رشتہ آیا تو اس وقت جو واحد چیز سبب بنی تھی، دی اونلی ریزن، کوئی اور کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، وہ صرف یہ تھی کہ ایک علمی گھرانہ ہے، ایک دین ہے، جس کہتے ہیں نا پیورلی دین کی بنیاد پر ایک رشتہ طے پایا تھا. اور الحمدللہ اللہ نے پھر اس میں برکت ڈالی، اور پھر انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا شادی کے بعد بھی پڑھنے پر کہ ٹھیک ہے تم اور پڑھو اور کام کرو. تو اس سے یہ ہے کہ ایک مقصد، اب اگر میں تھوڑی کہیں سلپ ہوتی اس سے پہلے کہ دنیاوی اعتبار سے جو بہت ساؤنڈ لوگوں نے پیغام بھیجے تھے، جہاں بہت دنیا تھی، اور اللہ کی طرف سے تھا کہ میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ نہیں، مجھے دنیا میں نہیں پھنسنا، میں وہ نہیں کر سکوں گی جو آپ نے مجھے پڑھایا، میں یہ نہیں کر سکوں گی. کیونکہ والد سنتے تھے اور سمجھتے تھے بات کو اور ضرورت کو، تو وہ کبھی بھی اصرار نہیں کرتے تھے. لیکن پھپھی اور جو ہمارے اور بڑی بزرگ خواتین گھر کی ہوتی ہیں، وہ رونے میں بعض اوقات بیٹھے کہ اس لڑکی کا بنے گا کیا، کیونکہ یہ کہیں بھی اس کا دل نہیں ٹکتا کہ ہاں ٹھیک ہے. تو اور بنیادی وجہ یہی تھی کہ میں یہی سوچتی تھی ہمیشہ، یا اللہ جو اب تو نے قرآن کے بعد دل میں ایک جذبہ پیدا کیا، ایک شوق پیدا کیا، اگر کسی نے روک دیا تو یہ بنے گا کیا. تو یہ چیزیں صرف یہ کہ انسان دعا مانگتا ہے نا، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ پھر اپنے آپ کو خالص بھی کریں، پھر آپ دنیا نہ دیکھیں. اور لٹرلی جب یہ سب کچھ ہو گیا، اور الحمدللہ ہمارے والدین کا حالات بہت اور طرح تھے، جب میرے سسرال میں اور طرح تھے، اور پھر جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو لٹرلی میں شدید ترین آزمائی گئی کہ بعض اوقات اتنا نہیں ہوتا تھا وہ کھانے کو، کہ جو چونکہ پریگنینسی بھی تھی اور موسم بھی، اور ہمارا وہاں کا رہن سہن بھی بہت ایکسپینسو. یعنی میں نے زندگی کا وہ دور دیکھا ہے کہ جو مادی اعتبار سے اتنے فقر و فاقہ کا تھا کہ شاید کوئی تصور نہ کر سکے. ان باتوں کو ذکر کرنے کا فائدہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کی خاطر جب کیا تو کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن دین کے راستے میں یہ سارے آزمائشیں آتی ہیں، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ کون کہاں کھڑا ہوتا ہے، پھر کس چیز کو آپ لیتے ہیں، پھر کس چیز کو لیتے ہیں. اور یہ پھر اللہ ہی تھامتا ہے اگر آپ دعا مانگتے رہیں، کیونکہ اب انسان بہت کمزور ہوتا ہے، ہم خود کمزور ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ انسان جب دعا مانگتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ کی مدد بھی، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک اگر آپ نام لیتے ہیں دین کا، تو پھر ذرا ایسے موقعوں پر پھر دین ہی کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ دیکھیں نا، ہم تو اس وقت بھولے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کے گئے تھے. کیا وہ عقل میں سماتی ہے بات کہ ایک شخص اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہے وہاں پر صحرا میں بغیر کسی مدد کے، اور چھوڑ کے خود واپس جا رہے ہیں؟ بھی خود بھی رہ لیتے، یا پھر نہیں ایک نسل وجود میں آ سکتی؟ اتنی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، خود واپس چلے جاؤ، خود واپس جا رہے ہیں. اب پورے ایک سناٹے میں، ایک بیابان میں، ایک
ایک مقصد کے لیے لا کے اولاد کو بسایا جا رہا ہے. پھر اگر گھر میں ایک ایسی عورت آ گئی کہ جو اس قسم کی باتیں کر رہی ہے, تو اس پورے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا مشورہ جو ہے وہ ایک مختلف معنی رکھتا ہے. اس کے کچھ دن بعد حضرت ابراہیم دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے. اب بھی اسماعیل گھر پہ نہ ملے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بیوی سے بھی وہی سوال کیا جو انہوں نے پہلی سے کیا تھا. اس بیوی نے اسماعیل کی تعریف کی اور کہا جو کچھ ہے بہت اچھا ہے, سب خدا کا شکر ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کے واپس چلے گئے کہ اسماعیل آئے تو ان کو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام پہنچا دینا کہ چوکھٹ قائم رکھو. ثبت عتبۃ بابک, یعنی تمہاری یہ بیوی پیش نظر منصوبے کے لیے بالکل ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اپنا تعلق باقی رکھو. تفسیر ابن کثیر. اس طرح عرب کے الگ تھلگ علاقے میں اسماعیل کے ابتدائی خاندان سے ایک نئی نسل بننا شروع ہوئی, جس نے بالآخر اس جاندار قوم بنو اسماعیل کی صورت اختیار کی جو نبی آخر الزمان کا گہوارہ بن سکے اور تاریخ کی اس عظیم ترین ذمہ داری کو سنبھالے جو خدا اس کے سپرد کرنا چاہتا تھا. یہ قوم جو عرب کے صحراؤں اور چٹیل بیابانوں میں تیار ہوئی, اس کی خصوصیت کو ایک لفظ میں المروءہ کہا جا سکتا ہے. المروءہ جس کو ہم اردو میں مروت کہتے ہیں نا, مروت, یہ اصل میں لفظ مروءہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی عرب قوم کی اگر ساری صفات کو ایک لفظ میں بیان کریں تو اس کے لیے لفظ مروءہ. المروءہ کے معنی ہے مردانگی. یہ عربوں کے یہاں کسی کے جوہر انسانیت کو بتانے کے لیے سب سے اونچا لفظ سمجھا جاتا تھا. قدیم عربی شاعر کہتا ہے, آدمی اگر اٹھتی جوانی میں مردانگی کا مقام حاصل کرنے سے عاجز رہ جائے تو بڑھاپے میں اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے. پروفیسر فلپ ہٹی نے عرب تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا, ہسٹری آف دا عربز. ان کا کہنا ہے کہ عرب کے بیابانوں میں صدیوں کے عمل سے جو قوم تیار ہوئی وہ دنیا کی ایک نرالی قوم تھی جو مندرجہ ذیل اخلاقی صفات میں کمال درجہ رکھتی تھی. ہمت, مشکل کے وقت برداشت, پڑوسی کے حقوق اور ذمہ داریوں کی ادائیگی, مردانگی, فیاضی اور مہمان نوازی, عورتوں کی عزت اور وعدہ کر لینے کے بعد اسے پورا رکھنا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مردانگی کا مجموعہ ہے. ہمت, یہ دیکھیں نا اس میں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں جی, صبر, اور پھر اس کے بعد obligation آف نیبرز, جوار, پھر مینلینس, مروءہ, جنرosity اینڈ ہاسپٹیلٹی, ریگارڈ فار وومن اینڈ فلفلمنٹ کامن پرومسز. پرومسز کا فلفلمنٹ جو ہے یہ عربوں میں صرف اسلام میں ہی نہیں آیا, اس سے پہلے بھی اگر یہ لوگ وعدہ کر لیتے تھے تو ہر صورت اسے پورا کرتے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.